حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. ناظرین محترم، خصوصاً یہ بچوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے جس میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. انبیاء اکرام کا تسلسل اور آپ کے واقعات کو ہم شامل کر رہے ہیں، اور بچوں کے لیے اس میں خصوصاً نصیحتیں بھی شامل ہوا کرتی ہے. عزیز بچوں اور محترم ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، اور اس بار ہم وہی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا جتنا واقعہ ہم نے سماعت کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف شہزادے ہیں اور آپ ان سے محبت فرماتے تھے، اور بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ہم اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن مجید میں ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کو ذہن نشین رکھے اور اس واقعے کو یاد رکھ لے کہ اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کہ والد محترم صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے، اس حسد کی وجہ سے جب آپ سے اجازت لے کر حضرت یوسف کو جنگل میں لے گئے اور ایک کنویں میں آپ کو ڈال کر واپس جب آئے اور ساتھ میں اپنے ایک قمیص لے کر آئے، ایک ہرن کو ذبح کیا اور اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کو لے کر جب حضرت یعقوب کے پاس واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد وہ سب مل کر بھائی عرض کرتے ہیں، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا کہ اے والد، ہم جب وہاں گئے تو ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور ہم دوڑنے کے لیے ہم گئے تو جب واپس آ کر دیکھا تو یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے جب یہ سنا تو آپ بڑے غمگین ہوئے، رونے لگے، اور آپ کے بیٹوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیش کی، اور قمیص پیش کرنے کے بعد اس پر خون دے کر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کہنے لگے کہ کیا ہی بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو کھا لیا لیکن اس کی قمیص کو کچھ نہیں کیا، یعنی قمیص پھٹی ہوئی نہیں ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کھایا. الغرض یہ معاملہ پیش آیا اور ان بھائیوں نے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ کر یہ کہا. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے تو وہاں پر ایسی جگہ پر وہ کنواں تھا کہ جہاں پر کوئی قافلے بھی نہیں آتے اور کوئی لوگ بھی نہیں آتے، لیکن ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. وہ قافلے والے راستہ بھول جاتے ہیں اور راستہ بھول کر دوڑتے ہوئے راستہ تلاش کرتے ہیں تو اس کنویں کے پاس آ کر پہنچتے ہیں. ان قافلے والوں میں سے ایک شخص آتا ہے پانی لینے کے لیے، اور جب وہ پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آیا تو اس کی نظر حضرت یوسف پر پڑتی ہے. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو اس نے فوراً حضرت یوسف کو اس کنویں سے باہر نکالا اور کہا، یا بشرا ھذا غلام، خوش خبری ہو اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک لڑکا ہمیں ملا ہے جو اتنا خوبصورت ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کو لیتا گیا اور قافلے والوں کے پاس جاتا ہے۔ الغرض یہ واقعہ پیش آیا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے قافلے والوں سے مل جاتے گئے اور وہاں پر وہ قافلہ نکلتا گئے تو یہاں حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے ہٹ کر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو یوسف کو دیکھتے ہیں کہ یوسف کا کیا حال ہے، وہ زندہ بھی ہے یا انتقال ہو چکا ہے۔ کنویں میں آ کر دیکھتے گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پاتے تو وہ ڈھونڈنا شروع کرتے گئے قافلے پہ، اس قافلے پہ نظر پڑتی ہے، دوڑتے ہوئے قافلے والوں کے پاس پہنچتے گئے اور جیسے ہی پہنچتے گئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف قافلے والوں کے ساتھ ہے اور وہاں بڑھ کر یہ بھائی کہتے گئے کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہمارے پاس سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ تو وہاں پر قافلے والے کہتے ہیں کہ کیا اس غلام کو ہمیں بیچو گے؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کو بیچیں گے، لیکن ہاں یہ بات یاد رہے کہ کبھی بھاگ بھی جاتا ہے، اس کو کھوٹے سکوں کے عوض ہم بیچتے ہیں۔ حضرت یوسف کو بیچا جاتا ہے، وہ مصر کا قافلہ وہاں سے مصر کی طرف بڑھتا گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچتے گئے۔ اب یہاں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ اپنے پاس رکھتا ہے، خرید لیتا ہے۔ حاضرین محترم، پھر یہاں سے اور واقعات پیش آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات میں مبتلا کیا اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ زلیخا آپ کے حسن کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو جاتی ہے اور جب ان پر تہمت لگائی گئی کہ آپ اس سے محبت کرتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ حسن یوسف کو دیکھ کر جب زلیخا ان پر فریفتہ ہوئی تو زلیخا نے کیا کیا، تمام مصر کی عورتوں کو جمع کیا اور سب کے ہاتھ میں چاقو دی اور سیب دیا اور حضرت یوسف کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ اور جب حضرت یوسف سامنے سے گزرے تو کہا کہ اب چاقو سے سیب کو کاٹا جائے، تو سیب کو نہیں بلکہ سیب کے ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ لیا کہ یعنی عورتیں اتنا حسن یوسف میں مدہوش ہوئی کہ وہ اپنی انگلیوں کو بھی کٹ کر دی لیکن پتہ نہیں چلا۔ تو الغرض حسن یوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اتنا حسین، اتنا جمیل اور اتنا خوبصورت بنایا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو عزیز بچوں، پچھلے بھی کہا گیا تھا کہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا، جلن کیا اور حضرت یوسف کو اتنی تکلیف میں ڈالا اور یہاں تک کہ ان کی محبت، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بھی ان کے دل میں نہیں پائی جاتی تھی اور اتنی حضرت یوسف سے حسد تھا کہ ان لوگوں نے کھوٹے سکوں کے عوض اپنے چھوٹے بھائی کو بیچ دیا، اتنے سخت دل ہو گئے تھے حسد کی وجہ سے۔ تو الغرض یہ حسد اور یہ بغض اور کینہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں آتی ہے، اس انسان کو ایسے گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو پچھلے بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں حسد اور ایسے معاملات میں پڑنا نہیں چاہیے، جتنا اللہ نے نوازا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، یہی اصل طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلا ہم آگے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام پر، اس کار خیر پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔